خود بلایا خطوط لکھ کے 10,000 خطوط لکھ کے اور پھر اہل بیت کو بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا. یقین جانیے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ غلام کس کا تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز. یعنی یہ سوال کریں یزید بن معاویہ کبھی شیعہ رہا ہے؟ سیدہ زینب بنت علی کی بد دعا ہے یہ لوگ اس لیے روتے ہیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کے حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے وہ شیعان علی علیہ السلام تھے یا نواسب تھے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین امام علی مقام سید الشہداء ابو عبداللہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا؟ کون ہے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پہ گفتگو کروں گا اور میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے آپ دیکھیں گے ان کو نواسب اور ان کے ترجمان جو ہیں جو بیوٹی پارلر کے مفتیان حضرات ہیں خصوصی طور پر اور ٹک ٹاکر قسم کے وہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. شیعہ نے خود بلایا خطوط لکھ کے 10,000 خطوط لکھ کے اور پھر اہل بیت کو بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا. یقین جانیے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعان علی علیہ السلام ایک تو شیعان علی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جب اقتدار میں امویت تھی امویوں نے اہل البیت کو شہید کیا اور پھر جو ان کے مخلصین تھے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جھوٹی تہمتیں لگائی گئی. عبید اللہ بن زیاد جیسے لوگوں نے زیاد بن ابی جیسے اور ان کو پھر الزامات میں گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کر پیچھے ان کی گردنیں ماری گئی. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اہل البیت در بدر ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں گئے پوری دنیا میں پھیلے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کی نسل مبارک پوری دنیا میں ذریت پھیل گئی. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے جو سفر کیا وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے کیا. دنیا میں جو اسلام پھیلا ان کے قدموں کی وجہ سے پھیلا ہے. لیکن یہ ظلم یہ کرتے رہے ایک جانب اہل بیت کو شہید کرتے رہے. اتباع تو چھوڑیے نا اتباع انہوں نے کی نہیں شہید کیا قتل کیا اور دوسری جانب پھر جو ان کے مخلصین تھے ان پر الزام لگائے گئے ان کو مارا گیا ان کو گرفتار کیا گیا قتل کیا گیا پابند سلاسل کیا گیا اور پھر اہل بیت کو خود شہید کیا اور الزام کس پہ لگا دیا؟ شیعان علی کے اوپر. او جناب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت کو شہید کیا. اس کی مثال سب سے زیادہ کربلا کی ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے اشق الناس عبد الرحمن ابن ملجم المرادی امام علی علیہ السلام کو شہید کیا اس نے. وہ بدبخت انسان جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ خارجی تھا وہ خارجی. کس نے اسے وہاں پہ بھیجا؟ یہ پوری ایک اس کے اوپر میرا موضوع ہے گفتگو میں کر چکا ہوں لیکن اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کہیں اور نظر آئے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ غلام کس کا تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز. اس پہ پوری ایک آپ یوں سمجھ لیں ایک نیریٹو بنایا جا سکتا ہے. اگر بنانے پہ آئے تو اس کے اوپر ایک پورا ایک مقدمہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ جناب کون ہے وہ کہ جس نے حضرت عمر کی شہادت میں ملوث ہے. اور آثار ملتے بھی ایسا نہیں کہ آثار نہیں ملتے کیونکہ حضرت عمر وہ طلقاء کے بارے میں ان کا واضح موقف یہ تھا کہ اس حکومت کے اندر طلقاء کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی اقتدار کے اوپر ہاں ان کو چھوٹے چھوٹے منصب دیے جا سکتے ہیں لیکن طلقاء کو مین اقتدار کے اوپر کرسی خلافت کے اوپر براجمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انصار مہاجرین کا حق ہے. یہ حضرت عمر کا واضح موقف تھا اور یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا. اس لیے یہ کیا گیا کہ یہ اس طور پر ایک بات ملتی ہے اس کو پروف ملتا ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعان علی نے شہید کیا. یہ بالکل من گھڑت بات ہے. حضرت عمر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب ایک بنیاد بنائی جا سکتی لیکن یہاں پر آپ نہیں بنا سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار میں کون لوگ ہیں. اقتدار کو دیکھیں. اقتدار میں یزید بن معاویہ ہے. یزید اللعین الشریب ناکح امہات الاولاد وہ شخص ہے کہ جو کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے آل بیت رسول اللہ ان کو شہید کرنے والا ہے. یہ اموی شخص یعنی اقتدار کے اوپر موجود ہے. پورا کنٹرول اس کے پاس ہے. پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہ گورنر چینج کرتا ہے. نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے. کیوں معزول کرتا ہے نعمان بن بشیر کو؟ کیوں؟ میں یہ جو مفتی صاحب ہیں ہمارے
کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، طارق مسعود صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، چھپنے کی کوشش نہ کریں اصلاح کے پیچھے، حقیقت بتائیے کہ نعمان ابن بشیر کو یزید نے کیوں معزول کیا، کیوں؟ اور اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں لگایا؟ بصرہ کی گورنرشپ بھی دے دی، کیا وجہ تھی؟ وہ کیا امام حسین کے استقبال کے لیے لگایا تھا یزید نے؟ کن وجوہات پہ لگایا؟ ان اسباب پہ آپ گفتگو نہیں کریں گے، جناب ہمارا موقف یہ کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ. آپ کا موقف کچھ بھی ہو، لیکن اس حقیقت کو آپ کب بیان کریں گے؟ یہ حقیقت کب آشکارا ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب آپ کب دیں گے کہ نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور نعمان ابن بشیر کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو لگایا؟ اور پھر کس کے مشورے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے بھائی؟ کون ہے مشورہ دینے والا؟ سیر جان. کون ہے یہ سیر جان؟ اس کا بیٹا یوحنا کون ہے؟ یہ مسیحی کون تھے؟ شامی لشکر میں زیادہ تعداد مسیحیوں کی کیوں تھی؟ پھر دوسرا، ایک تو میں نے بنیادی یعنی یہ سوال کریں، یزید بن معاویہ کبھی شیعہ رہا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، تو یزید کب شیعہ رہا ہے بھائی؟ یزید کا کون سا تعلق رہا ہے شیعہ علی کے ساتھ؟ میں اس معنوں میں شیعہ علی کے معنوں میں کہہ رہا ہوں، یزید کو کب شیعہ علی میں سے رہا ہے؟ کبھی نہیں رہا. پھر عبید اللہ بن زیاد وہ شیعہ رہا ہے. اسی طرح آپ زیاد بن ابی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو بالکل منافق آدمی تھا. جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر باب صفات و احکام المنافقین کے اندر روایت ہے، فی اصحابی 12 منافقا، میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں. تو رسول اللہ کے یعنی اس وقت میں رسول اللہ کے زمانے منافقین تھے یا نہیں تھے؟ رسول نے خود فرمایا صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر. تو یہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے لشکر میں منافقین تھے تو کیا ہو گیا؟ منافقین تھے. عبید اللہ بن زیاد منافق تھا، اور بھی لوگ منافقین تھے، جس طرح عاشص بن قیس الکندی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اس کو سامنے کہا. وہ منافق تو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے حالات دیکھیں نا کہ بعد میں زیاد بن ابی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. زیاد بن ابی کے بارے میں آپ پڑھیں تو یہ وہ ہے کہ جس کو استلحاق کیا گیا تھا، اپنے ساتھ نسب میں ملایا گیا تھا، اور یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا استلحاق. عمر بن سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ شیعہ ہے، کبھی شیعہ نہیں رہا. عمر بن سعد بن ابی وقاص. اسی طرح سنان بن انس کو لے رہے ہیں، یہ شیعان علی نہیں تھے. حتیٰ کہ وہ بدبخت انسان کہ جس نے یعنی یہ سنان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شخص شیعہ ہے. یہ شیعہ لوگ ہیں. ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم دوسروں کی نفرت کے اندر ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جناب انہیں سیدہ زینب بنت علی کی بد دعا ہے، یہ لوگ اس لیے روتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ لوگوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ جو مخلص شیعہ تھے جیسے سلیمان بن سرد الخزائی ہے رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، سب نے صحابی لکھا ہے ان کو. تو وہ صحابی انہوں نے پھر توبہ کی یا نہیں کی؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا یا نہیں کیا؟ غلطی ہو گئی ان سے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن عین الوردہ کے اندر وہ شہید ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ. تو جن لوگوں نے جن سے غلطی ہوئی ہے، جن شیعان علی سے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط لکھنے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، سارے ایک کیٹیگری کے نہیں تھے. کچھ لوگ ان میں مخلص تھے، کچھ منافق تھے. ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں خطوط لکھنے والے. بلایا گیا، لیکن آپ خود تاریخ دیکھ لیں، مسلم بن عقیل کو کس نے شہید کیا؟ ایسے آپ کربلا کے واقعات کو بائی پاس کر جاتے ہیں، یہ درمیان میں ساری کڑیوں کو ہٹا دیتے ہیں. جناب کچھ بھی نہیں، یزید کو برا بلا کہا جاتا ہے، یزید رضی اللہ عنہ، اس لعین کو یزید. کیونکہ یہ سارے واقعات نہ آپ بچوں کو بتاتے ہیں، نہ آپ اپنے فرقوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملات تھے. مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ ہانی بن عروہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ میثم تمار کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ جلیل القدر صحابہ. حجر بن عدی کو کیوں شہید کیا گیا؟ عمار بن یاسر، امام علی کی شہادت، امام حسن کو زہر دیا جانا، امام حسن پر خنجر سے حملہ کرنا، یہ سارے واقعات ہیں. اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ پھر ایک اور ڈوز میں آپ کو دے رہا ہوں. مختار الثقفی سب نے لکھا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اگرچہ یہ درست نہیں ہے. لیکن مختار الثقفی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آپ دیکھیں، مختار الثقفی نے
قصاص لیا یا نہیں لیا؟ سب کا اتفاق ہے کہ مختار الثقفی وہ شخص ہے. اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قاتلان حسین کو قتل کرنے والا ہے, اور بہت یعنی ان کو برے طریقے سے قتل کیا مختار الثقفی نے, اہل البیت کا سینہ ٹھنڈا کیا. اس کو سب مانتے ہیں کہ قصاص حسین لینے والا وہ مختار الثقفی ہے. تو مختار الثقفی نے کن کو مارا ہے, کن کو قتل کیا ہے؟ کون کون لوگ تھے؟ شمر کو مارا ہے, حرملہ کو مارا ہے, اور سنان کو مارا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اس میں شیعہ شامل تھے تو ان شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ ہاں, ان کی اس زمانے میں جنہوں نے بزدلی دکھائی, جو بھاگ گئے, جو پیٹھ پھیر گئے, جنہوں نے پشت دکھا دی, جنہوں نے اپنی پیٹھ دے دی, ان کے ساتھ ان کو وہ عتاب کرتا تھا, ان سے ناراض رہتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قاتلین نہیں تھے. وہ روتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے مدد نہیں کی, ہم نے نصرت نہیں کی. لیکن ان مخلصین نے پھر اپنی شہادتیں دے دی, اپنی جان قربان کر دی. تو علی الاطلاق طور پر جو یہ کہتے ہیں یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ ایک الزام ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, مکر ہے, دغا ہے, اور حقائق کو چھپانا ہے. چونکہ ایک عالم ربانی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے, باطل کو باطل کہے, لیکن ہمارے علماء حق کو چھپاتے ہیں, بیان نہیں کرتے. تو میں نے بالکل واضح دو ٹوک طور پر یہ بتا دیا کہ یہ جو لوگ تھے جو قاتلان امام حسین تھے, یہ نواسب تھے, نواسب. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے وخلفاء بنو امیہ کلہم نواسب حاشا الامام عمر التقیہ, کہ یہ بنو امیہ کے ظالم حکمران یہ ناصبی تھے, الا الامام عمر التقیہ, مگر امام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناصبی نہیں تھے. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک ارجوزہ, ایک نظم لکھی ہے البدایہ والنہایہ کے اندر, عربی زبان کے اندر, اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور جو شخص بھی آپ کو یہ کہتا ہو نا کہ شیعوں نے قتل کیا, وہ بہت بڑا جھوٹا ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے. تاریخ کو مسخ کرنے والا ہے, حقائق کو پھیرنے والا ہے, اور اپنی من مانی تشریحات کر کے تحریفات کرنے والا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.